ایک بڑے مشہور انڈین اینالسٹ ہیں پروین سونے، انہوں نے ایک بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اس کو انڈیا نہیں بلکہ پاکستان لائکلی اس کو وائلیٹ کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے سے سال جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے اس سیز فائر کو بریک کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے کچھ ایسے جو گیپس نظر آئے ہیں ان کو اپنی تیاری میں ان کو فل کرے گا، اور اس کے بعد پاکستان ووڈ لائک ٹو گو فار ہاٹ وار ود انڈیا۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی ٹال کلیم ہے اور یہ بہت ہی اسٹرینج اسٹیٹمنٹ آن دی پارٹ آف سچ اے پرسن۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے اور کیا اس کی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان انڈیا کو اس وار میں انگیج کرنا چاہے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کی انالیسز میں، اور پروین صاحب کو میں ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات ایک آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، یا سمجھ لیں کہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وار جو ہے وہ بہت ہی انٹریکیٹ میٹر ہوتا ہے۔ وار از ناٹ لائک فالس فلیگ بائی مودی کہ وہ اس نے 2 3 4 دفعہ اس طرح کر کے اپنا الیکشن ریزلٹس کو سمجھ لیں اس نے انفلوئنس کر دیا ٹو ہز فیور۔ وار ایک بہت ہی انٹریکیٹ کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتا ہے، اور وار کے لیے کسی بھی کنٹری کی جو ہول سٹرکچر آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایلیٹ، اس کے بعد پھر آرم فورسز، اور اس کے بعد پبلک ایٹ لارج، وہ سارے کے سارے سنک ان ہونے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ سچویشن جو ہے، جو کہ آلریڈی پاکستان کی فیور میں جا چکی ہے، کیا پاکستان یہ چاہے گا، یا اس کے چانسز ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سنک ان کر جائیں وار لائک سچویشن میں جانے کے لیے؟ تو اس کا جواب کوئی بھی سین مائنڈ بڑے آرام سے دے سکتا ہے، دوز ہو انڈرسٹینڈ دی تھیٹر ان پاکستان، کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا اور اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو دس از پوائنٹ نمبر 1 which I think should be analyzed in this perspective۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وار ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا اور آپ نے دوسرے پہ اٹیک کر دیا۔ ایون اگر سارے کا سارا گورنمنٹ سٹرکچر بھی سنک ان کر جائے، لوگ بھی تیار ہو جائے، پولیٹیکل ایلیٹ بھی تیار ہو جائے، آرمی اور آرم فورسز جو ہیں وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، تو پاکستان کی جو سچویشن ہے اور پاکستان کی جو سمجھ لیں کہ اسٹیٹ کرافٹ پاکستان میں جو ہے نا، وہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے یا لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پاکستان in any such situation would like to take the international community, the leading powers of the world, as well as those powers who are in line with Pakistan or supporting Pakistan for the last so many years، ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر پاکستان یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، یا پاکستان کی جو فورن پالیسی اسپیشلی جو ہے، وہ ہمیں اس طرح کے ڈیسیجن کی یونیلیٹرل جو ہے نا اس میں ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں سمجھ نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا ایٹ لیسٹ۔ تو پاکستان جب بھی کبھی اس طرح کی بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایون ان وار لائک سچویشن جس میں انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، تو پاکستان نے اس کو روکنے کے لیے بھی اور وار میں جانے کے لیے بھی مور دین 80 کنٹریز آف دا ورلڈ ان کو کانٹیکٹ کیا، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، سو دیٹ کہ کل کو کوئی بھی ایکشن اگر پاکستان کو لینا پڑے تو پاکستان شوڈ بی انٹرنیشنلی جسٹیفائڈ۔ تو اس ساری سچویشن میں بھی اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ بالکل ہوتے نظر نہیں آتی کہ پاکستان کل کو سیز فائر کو، جس کے گارنٹرز جو ہیں بہت ساری کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ویسے ہے ان ٹوٹیلٹی، تو اس کو وائلیٹ کر پاکستان ایک دم چلا جائے گا۔ نہ پاکستان کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے اس طرح، اور نہ ہی میرا خیال انٹرنیشنل کمیونٹی جو اور ہمارے جو کلوز جو ایسوسیٹس ہیں لائک چائنا، ایران، ٹرکی، اور وہ ہمیں اس سیز فائر کو بریک کرنے کی سمجھ لیں ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بھی اس پوائنٹ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی از آلموسٹ نل۔ تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیسیجن کہ ہم سیز فائر کو وائلیٹ کر کے دوبارہ وار میں چلے جائیں، یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ وائی؟ نمبر 1، پاکستان آلریڈی اسٹریٹجک لیوریج جو ہے یا اسٹریٹجک ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔
تو پاکستان کو یہ بالکل رسک پہ نہیں لینا چاہیے اور نہ یہ بنتا ہے کہ وی شوڈ گو فار وار اگین. یہ اس طرح ہی ہے کہ دو ٹیموں کے درمیان میچ ہو اور ایک ٹیم جیت جائے تو دوسری وہی جو جیتنے والی ٹیم ہے وہ ایک دفعہ دوسری ہارنے والی ٹیم کو کہے کہ یہ میچ ایک دفعہ دوبارہ نہ کر لیں. تو پاکستان کے لیے یہ دس از ناٹ ایٹ آل لاجیکل، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ہاکش نہیں ہے. بہت سارے کنٹریز میں پولیٹیکل ایلیٹ ایسی ہوتی ہے، جیسے کہ انڈیا میں ان اٹ سیلف بی جے پی پاور میں ہے فار دی لاسٹ آلموسٹ 2 decades. تو بی جے پی کی جو فلسفی ہے وہ آر ایس ایس کی ہندوتوا کانسیپٹ اور ہندوتوا پالیسی کی فلسفی کے اوپر بیس کرتی ہے، جو کہ انٹریکیٹلی ہاکش ہے. تو ان کے لیے یہ ڈیسیژن لینا از ویری مچ لاجیکل کہ دے کین گو فار وار ود پاکستان. لیکن پاکستان کے اون پہ یا پاکستان کی سائڈ پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے کسی کے بھی مینیفیسٹو میں اس طرح کی چیز نہ کبھی پائی گئی ہے نہ ہی اس کے چانسز ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں وار کو یا فالس فلیگ آپریشنز نہیں کرنے جاتی ووٹ لینے کے لیے، بیکاز پاکستان میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ پبلک اوپینین از ناٹ ان فیور آف وار، دے آر ان فیور آف پیس. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستانی ایز اے نیشن جو ہیں وہ مضبوط اور پاورفل جواب دینے پر ضرور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اگریشن کرے تو اس کو بہت زبردست اور وہ جواب دینا پاکستانی نیشن جو ہے اور پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کا یہ سمجھ لیں یہاں پہ کلچر ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا کوئی اگریشن کرے تو اس کا جواب بہت زبردست اور پاورفل دیا جائے، لیکن انیشیٹ وار کرنا از ناٹ ان دی کلچر آف پاکستان اینڈ آلسو دی پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی یہ یہاں پہ کلچر نہیں ہے. تیسرا لاجک اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کو کیوں وار سوٹ نہیں کرتی، بیکاز پچھلے 2-1 سال سے پاکستان از اسٹیڈیلی ریٹرننگ ٹو دی ٹریک ان فیکٹ، پرٹیکولرلی اکنامیکلی، یعنی کمنگ بیک آن ٹریک اکنامیکلی. یہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف دیکھ لیں، ورلڈ بینک دیکھ لیں اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، ان کی جو رپورٹس ہیں، ان کی جو بات چیت ہے، اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ یہ ہمیں کہتی نظر آتی ہیں کہ پاکستان نے میریکولسلی آلموسٹ جو ہے نا یہ اکنامک سچویشن کو اپنی فیور میں کیا ہے یا ٹھیک ہونے جا رہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہو، جہاں پہ آپ کے اوپر جو بہت سارے کنٹریز آؤٹ سائڈ دی ورلڈ جو ہیں وہ ٹرسٹ کر رہے ہوں فار انویسٹمنٹ اور فار کولیبریشن، تو وار میں جانا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے سے کے مترادف ہے. تو کوئی بھی سین ڈیسیجن میکنگ باڈی جو ہے وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے گی، اور پاکستان بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان یہ ڈیسیجن لے گا کہ سیز فائر کو بریک کر دیا جائے جبکہ اکنامیکلی وی آر کمنگ بیک آن ٹریک. لاسٹلی دی پبلک اوپینین ان پاکستان جو ہے وہ ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو دے ہیو آلویز بین ان فیور آف پیس. ان فیکٹ they want solutions which are based on peaceful resolution of the things instead of going to war. اس کا اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کا پروف یہی ہے، ایویڈنس یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فالس فلیگ آپریشن نہیں کرنا چاہتی یا کرنے جاتی، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن اگر ہم کریٹ کریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، جس طرح کہ بی جے پی انڈیا میں ووٹ لے لیتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی نون فیکٹ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ وار مانگرنگ کے اوپر ووٹ نہیں دیتے. تو جب پبلک اوپینین بھی نہیں ہے، اکنامیکلی بھی ہم بیک آن ٹریک آ رہے ہیں، اور پولیٹیکل ایلیٹ کی فلسفی بھی ہاکش نہیں ہے، اور ہم آلریڈی ایک اسٹریٹجک ایج جو ہے اوور انڈیا لے چکے ہیں وار میں، تو میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن ایک انالیسز ہے جو پروین صاحب نے کی ہے کہ پاکستان اس دفعہ جو ہے وہ وائلیشن کرے گا یا بریک کرے گا سیز فائر کو. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جا رہا. پاکستان would like to maintain the ceasefire and this is I think is very much in the benefit of Pakistan in fact. اور اگر کوئی سیز فائر کو بریک کرنے کا کسی کا پلان ہو سکتا ہے تو وہ اگین میرا خیال انڈیا کا ہی ہو سکتا ہے. ہاری ہوئی نیشنز ہی نارملی دوبارہ وار کی طرف جاتی ہیں. جیتی ہوئی نیشن ہسٹری میں آئی ڈونٹ سی اینی ایویڈنس کہ وہ جیت کے فوراً دوبارہ وار میں جانا چاہے، پرٹیکولرلی جہاں پر پاورز جو ہیں وہ بہت حد تک ایکویٹ کرتی ہوئی بھی اپنا